بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی منفرد کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے میری گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیاں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ایک عجیب سی وبا ہر طرف پھیل چکی تھی، ہر شخص اس کے خوف میں مبتلا تھا، ہر علاقے میں لوٹ مار اور فسادات شروع ہو چکے تھے، شہر کھنڈرات بن رہے تھے، یہ بیماری ہر شخص کو متاثر کر رہی تھی۔ یہ پورا سیارہ جس کا نام زمین ہے، چند ہی گھنٹوں میں اس خوفناک بیماری کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اس زمین کا ہر باسی جو اس بیماری سے متاثر ہوتا، اس کا فشار خون بلند ہونے لگتا، اس کا رویہ پرتشدد ہو جاتا اور سامنے نظر آنے والے ہر شخص پر حملہ آور ہوتا اور اسے جان سے مار دینے کی کوشش کرتا۔ کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا، ہر شخص کے اندر وحشی انسان باہر نکل رہا تھا۔ اس زمین پر بسنے والے شخص نہایت تیزی سے اس مہلک بیماری کا نشان بن رہا تھا۔ زمین ایک مردہ سیارہ بن چکی تھی۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس وقت میں اپنے گھر پر ہی تھا اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی پر چلنے والا اپنا ایک پسندیدہ شو دیکھ رہا تھا کہ اچانک شو رک کر نیوز بلیٹن نشر ہونا شروع ہو گیا۔ پہل تو میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ شو کے رک جانے کی وجہ سے مجھے الجھن ہو رہی تھی، لیکن جب میں نے نیوز کاسٹر کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور اس کے لہجے پر غور کیا تو مجھے گہرے خوف کے سائے پر پھیلاتے محسوس ہوئے۔ نیوز کاسٹر روحان سے لہجے میں بتا رہی تھی کہ پوری قوم شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہے، کیونکہ ایک نامعلوم وائرس لوگوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے۔ یہ وائرس اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا کہ چند ہی گھنٹوں سرحدوں اور سمندروں کو عبور کرتا ہوا پوری دنیا کو اپنا شکار بنانے لگا تھا۔ دنیا کے ہر شخص کا رویہ خون خوار بن رہا تھا، ہر کوئی دوسرے کو دیکھتے ہی مارنے کو دوڑ رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق نیشنل لیب میں کچھ سائنسدان کسی بیماری کی تشخیص اور اس کی ویکسین تیار کرنے میں کئی برسوں سے مصروف تھے اور اس سلسلے میں وہ کئی تجربات بھی کر چکے تھے۔ ایسے ہی ایک تجربے کے دوران کسی غلطی کے باعث یہ وائرس فضا میں پھیل گیا اور اب تیزی سے پھیلتا ہوا دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ سب سے پہلے وائرس نے لیب پر حملہ کرنے والے عملے اور سائنسدانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ وہ سب چیختے چلاتے ایک دوسرے کو مارنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو بری طرح چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ انسان کی عدم برداشت اپنے عروج پر تھی۔ اب سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کو ایک دوسرا گروپ اس وائرس پر قابو پانے کی کوشش کرنے میں مصروف تھا، لیکن اس وائرس کا شکار لوگ تیزی سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وائرس کا علاج دریافت ہونے تک دنیا کے سارے انسان ختم ہو جائیں گے۔ اس نیوز بلیٹن میں اگلی ہدایت تک لوگوں کو اپنے گھروں میں ہی رہنے کی تاکید کی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا میں ایک بطخ کی طرح کیسے گھر کے اندر رہ سکتا ہوں، لیکن لوگوں کے پرتشدد رویے اور اس وائرس سے بچنے کے لیے مجھے کسی محفوظ جگہ پہنچنا بھی ضروری تھا۔ اچانک مجھے قریبی گاؤں میں رہنے والی اپنی خالہ کا خیال آیا، جو اکیلی ایک چھوٹے سے فارم ہاؤس میں رہتی تھیں۔ مجھے اس سے ملے ایک عرصہ ہو گیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے پہچان جائیں گی۔ میں اوپر والی منزل پر گیا
اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں ایک تھیلے میں بھری اور اپنا ریوالور نکال کر ساتھ لے آیا۔ پھر میں نے بیرونی دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ سڑک پر کھڑے ہو کر اپنے آس پاس کا جائزہ لیا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ لوگوں کے گھروں کو آگ لگی ہوئی تھی، عمارتیں دھڑا دھڑ جل رہی تھیں، ہر طرف دھواں اور عجیب قسم کی سڑانٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان کی طرف اٹھتے سیاہ دھوئیں کے سبب فضا دھندلی ہو رہی تھی اور سانس لینا بہت محال ہو رہا تھا۔ سڑکوں پر دوڑتی کاریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں اور الٹ رہی تھیں۔ ان کے انجنوں میں بھی آگ بھڑک رہی تھی۔ بے شمار انسانی لاشیں زمین پر بکھری پڑی تھیں۔ میں یہ سب دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ پھر اچانک یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ خون میں لت پت کچھ لوگوں کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے چیختے چلاتے میری طرف دوڑے۔ یہ سب وائرس زدہ لوگ تھے۔ میں بری طرح ڈر گیا اور ایک حملہ آور کی طرف اپنا ریوالور تان لیا، اس کی آنکھوں کے درمیان نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ حملہ آور کی کھوپڑی ایک دھماکے سے پھٹ گئی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ باقی سارے لوگ زومبیوں کی طرح اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس کی لاش کو نوچنے لگے۔ جب وہ اپنے کام میں مصروف تھے تو میں نے موقع غنیمت جانا اور اپنی کار کی طرف دوڑ لگا دی۔ ان لوگوں کو دوبارہ متوجہ ہونے سے پہلے میں اپنی کار میں جا بیٹھا اور تیزی سے بھگاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ شہر کی طرف جاتے ہوئے یہ لوگ مجھے ہر جگہ نظر آ رہے تھے اور چیخ چلا رہے تھے اور ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے۔ ہر جگہ یہی لوگ تھے۔ میں ان کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک جگہ مجھے کار کو بریک لگا کر روکنا پڑا۔ ایک نوجوان لڑکی تیزی سے دوڑتی ہوئی میرے کار کے سامنے آ گئی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس نے ملتجی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کار کا دروازہ کھول کر اسے کار میں بٹھاتا، اس سے پوچھتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان وحشی لوگوں کا ایک گروہ نعرہ لگاتا ہوا اس لڑکی پر پل پڑا اور اسے پکڑ کر سڑک پر بری طرح گھسیٹنے لگے۔ اس نوجوان لڑکی کا لباس بری طرح پھٹ چکا تھا اور اس کی برہنگی نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر یہ وحشی اس کے جسم کو بری طرح نوچ اور کاٹ رہے تھے۔ پھر ایک دل خراش منظر نے میرے ہوش و حواس گم کر دیے۔ یوں لگا جیسے میری دھڑکن رک گئی ہو۔ انہوں نے اس لڑکی کا پیٹ پھاڑا اور انتڑیاں باہر نکال دیں۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ لڑکی نے ایک خوفناک چیخ ماری اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اب مجھے ان وحشیوں سے اپنی جان بچانے کی فکر پڑ گئی۔ میں نے ایک دم کار کا ایکسیلیٹر دبا دیا اور ان لوگوں کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گیا۔ ایک دو لوگ کار کے بونٹ سے ٹکرا کر ادھر ادھر گر گئے، مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں یہ بھی دیکھ سکتا کیا وہ زندہ تھے یا مر گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مقامی ڈپارٹمنٹل اسٹور کے سامنے پہنچ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر مجھے اس آفت سے بچنا ہے تو میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں ہونی چاہیے۔ میں نے اپنا ریوالور تھاما اور اسٹور کے اندر چلا گیا۔ اندر بھی ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ الماریاں گری پڑی تھیں، ٹرالیاں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں، ریک ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں فوڈ سیکشن کی طرف گیا اور اپنی مطلوبہ چیزیں اکٹھی کرنا شروع کر دیں۔ پانی کی بوتلیں، خشک گوشت اور بسکٹوں کے ڈبے اٹھا لیے۔ اس وقت اسٹور میں انتظامیہ نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی، اس لیے بل ادا کرنے کا تو سوال ہی نہ تھا۔
میں نے شکاری آلات والے حصے کی طرف گیا۔ وہاں سے ایک شکاری رائفل اور ایک شکاری خنجر حاصل کیا۔ گولیوں کا ڈبہ بھی اٹھا لیا کیونکہ میرے پاس موجود ریوالور زیادہ دیر کام نہیں دے سکتا تھا۔ اب میں اپنی زندگی کی خاطر لڑنے کے لیے تیار تھا۔ میں ڈپارٹمنٹل سٹور سے باہر نکلا۔ اب میری کار کا رخ شہر کے باہر کی جانب تھا جہاں میری خالہ رہتی تھیں۔ جب میں ہائی وے پہ پہنچا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ پوری سڑک بکھری ہوئی کاروں کی وجہ سے بند ہو چکی تھی۔ لوگ زندگی بچانے کے لیے کاریں اور گاڑیاں یہاں چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ میں نے اپنا سارا سامان بیگ میں ڈال کر اسے کمر پر باندھ لیا، اپنی شکاری بندوق لوڈ کی اور کار سے باہر نکل آیا۔ پوری فضا میں سڑے ہوئے گوشت کی سرانڈ پھیلی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ مڑ کر دیکھا تو واقعی کئی وحشی لوگ میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میری رائفل لوڈڈ تھی اور بھرا ہوا ریوالور بھی تھا۔ میں حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ وقت ضائع کرنے کی بجائے میں نے اپنی رائفل سیدھی کی اور قریب ترین حملہ آور کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف اپنے دوسرے ساتھی کے اوپر گر گیا۔ دونوں دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ اسی دوران دو حملہ آور میری طرف دوڑے۔ وہ میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ میرا تیز دھار چاقو گھوما اور یکے بعد دیگرے دونوں کے پیٹ کی انتڑیاں نہایت صفائی سے باہر لٹک گئیں۔ پوری فضا میں خون کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے خنجر کو صاف کیا، اسے واپس میان میں رکھا اور مڑ کر اپنے راستے پر چل دیا۔ میں ہائی وے پر اکیلا ہی پیدل چلتا جا رہا تھا۔ ہر موڑ پر میرے لیے خطرہ موجود تھا، مگر میں اپنے خوف کو دباتا ہوا چلتا چلا جا رہا تھا۔ چند گھنٹے بعد سورج غروب ہونے لگا۔ میرے جسم میں سنسنی پھیل رہی تھی، میری ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ میں خوف زدہ تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں ان حملہ آوروں کے خلاف اندھیرے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ میں ایک جگہ رک گیا۔ مجھے اپنے پیچھے چیخنے اور بھاگنے کی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ ان عفریتوں سے بچنے کے لیے میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے، اس لیے میں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اپنے کالج میں لمبی دوڑ کا چیمپئن تھا۔ یہی چیز میرے کام آ گئی۔ میں قریباً جنگل کی طرف بھاگا جہاں مجھے ایک پرانا متروک مکان نظر آیا۔ میں فوراً اس کے اندر گھس گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ گھر کی زیادہ تر کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، فرنیچر بھی بکھرا پڑا تھا۔ جو کوئی بھی یہاں رہتا تھا وہ شاید جلدی میں یہاں سے بھاگا تھا۔ بہرحال اب یہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے یہاں رات بھر رکنے کا فیصلہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ خونخوار وحشی اب بھی میرا پیچھا کر رہے ہیں، اس لیے میں نے اس گھر کے گیراج سے لوہے کے کیل تلاش کیے اور ان کو تمام دروازے اور کھڑکیوں میں ٹھونک کر اچھی طرح بند کر دیا۔ اس کام میں زیادہ دیر نہ لگی کیونکہ مکان ایک منزلہ تھا۔ میرے خیال میں یہ جگہ محفوظ تھی اور میں ان وحشیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا اور انتظار کرتا رہا، لیکن وہاں کوئی بھی نہ آیا۔ شاید وہ جنگل میں کہیں کھو گئے تھے۔ رات خیریت سے گزر گئی۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنی چیزیں اکٹھی کی اور دوبارہ آگے چل پڑا۔ ابھی تک خیریت یہ تھی کہ میں اس وبا اور وائرس سے متاثر نہیں ہوا تھا اور نہ ہی میرے اندر کا وحشی بیدار ہوا تھا۔ اگر میں نے کسی کو مارا بھی تھا تو صرف اپنے دفاع میں۔ میرے اندر جارحانہ رویہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں جنگل میں چلتا ہوا واپس ہائی وے پر پہنچ گیا تھا۔ یہاں سڑک قدرے صاف تھی،
مجھے سڑک پر ایک لاوارث ٹرک کھڑا مل گیا تھا۔ اس کی چابیاں اس کے اندر موجود تھیں۔ ڈرائیور شاید اس کو کافی عجلت میں چھوڑ کر بھاگا تھا۔ اس میں کافی پیٹرول بھی تھا۔ میں نے اسے سٹارٹ کیا اور باقی زندہ بچ جانے والے لوگوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میں کافی دیر تک ٹرک چلاتا رہا، لیکن مجھے کہیں کوئی ذی ہوش شخص نظر نہ آیا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا میں یہاں بچنے والا اکیلا شخص رہ گیا ہوں؟ تو ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھا۔ تنہائی کے اس خوفناک احساس نے مجھے واپس شہر کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ ایک جگہ میں نے ٹرک روکا، اپنی بندوق چیک کی، ٹرک سے باہر نکلا اور ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ کبھی گنجان آباد اور لوگوں سے بھرا پورا شہر اب بالکل ویران ہو چکا تھا۔ عمارتیں ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں، کاریں اور گاڑیاں سڑکوں پر لاوارث پڑی تھیں، ہر جگہ گلی سڑی لاشوں کے ڈھیر لگے تھے۔ میری نظر سٹی ہاسپٹل پر پڑی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ لوگ اس بیماری کے متعلق کچھ جانتے ہوں۔ ہسپتال کے عمارت کے شیشے ٹوٹے پڑے تھے، اس لیے میں آسانی سے اندر داخل ہو گیا۔ سڑے ہوئے گوشت کی بو نے میرا استقبال کیا جو سارے شہر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہسپتال ویران تھا، فرش پر یہاں بھی انجیکشن کی سرنجیں اور لیب کے سفید کوٹ بکھرے پڑے تھے جن پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ خون دیکھتے ہی میں ایک دم چوکنا ہو گیا۔ فرش پر بھی خون کے قطرے دکھائی دے رہے تھے۔ میں ان قطروں کا پیچھا کرنے لگا۔ کچھ برآمدوں اور راہداریوں سے گزرنے کے بعد میں ایک دروازے پر پہنچا۔ اس پر خطرے کی علامت بنی ہوئی تھی۔ عمارت کا یہ حصہ بالکل تنہا تھا۔ میں نے ایک کھڑکی سے اندر جھانکا، وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ جب میں پلٹنے لگا، اسی وقت ایک خون آلود ہاتھ اندر کھڑکی کے شیشے سے ٹکرایا تو میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے کمرے کے اندر بہت سے وحشی اور پرتشدد لوگ نظر آئے۔ وہ کمرہ ان سے بھرا پڑا تھا اور وہ سب ایک دوسرے کو بھنبوڑ رہے تھے۔ بوکھلا کر میں وہاں سے بھاگ نکلا اور جب ہاسپٹل کے باہر کھڑے اپنے ٹرک کے پاس پہنچا تو بہت سے وحشی لوگوں کو ٹرک کے پاس منڈلاتے دیکھا۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ انہوں نے میرے ٹرک کو گھیر رکھا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اب مجھے اپنی جان بچانے کے لیے ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ میں نے اپنا خنجر نکال لیا۔ جو بھی حملہ آور میرے قریب آتا میں اسے کاٹ کر رکھ دیتا تھا، لیکن ان کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ مجھ پر زیادہ تیزی سے حملہ آور ہونے لگے تو میں جلدی سے ٹرک کی دوسری سائیڈ جہاں کوئی آدمی کھڑا نظر نہیں آ رہا تھا تیزی سے سوار ہو گیا اور تیزی سے چلاتا ہوا اس کو وہاں سے نکال کر لے گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس پورے شہر میں بالکل اکیلا ہوں، باقی سب تو شاید بیماری سے متاثر تھے یا مر چکے تھے۔ میں اکیلا کیسے زندہ بچ گیا؟ جب یہ سوال میرے سامنے آیا تو میں اور زیادہ پریشان ہوتا چلا گیا۔ جس کو بھی میں جانتا تھا یا اس سے پیار کرتا تھا وہ سب مر چکے تھے۔ میرا خاندان، میرے دوست سب جا چکے تھے۔ میں انہیں دوبارہ کبھی دیکھ نہ پاؤں گا۔ مجھے وہ جگہیں یاد آ رہی تھیں جہاں میں اپنے خاندان کے ساتھ جاتا تھا۔ اس وقت میں اس سے بے خبر تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب صرف میں ہی باقی رہ گیا تھا، اس پوری زمین پر واحد اور آخری آدمی۔ انسانی نسل میرے ساتھ ختم ہو رہی تھی۔ چند گھنٹے کے سفر کے بعد مجھے ایک ویران فارم ہاؤس دکھائی دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ جگہ رات گزارنے کے لیے ہر لحاظ سے بہتر
اور محفوظ موضوع ہے۔ میں نے اپنا سامان اکٹھا کیا اور فارم ہاؤس کے اندر چلا گیا۔ دروازے کو اندر سے تالا لگا لیا۔ اس کے بعد دروازے اور کھڑکیوں کو مضبوطی سے بند کرنے لگا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد گھر بالکل محفوظ تھا اور میں حملہ آوروں کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ رات ہوتے ہی میں گھر کے باہر ان کے شور کی آوازیں سن سکتا تھا۔ وہ میری طرف ہی آ رہے تھے۔ جب وہ فارم ہاؤس کے قریب پہنچے، شکاری رائفل تیار کر لی۔ پھر اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دروازے پر ایک تیز دستک کی آواز سنی۔ کوئی دروازے کو دھڑا دھڑ پیٹ رہا تھا۔ میں نے سوچا دروازہ کافی پرانا اور بوسیدہ ہے اور انہیں زیادہ دیر تک روک نہیں سکے گا۔ یہ سوچ کر مجھے ایک جگہ کا خیال آیا جہاں میں چھپ سکتا تھا۔ یہ اس مکان کے نیچے بنا ہوا تہہ خانہ تھا۔ میں نے فرش پر بنے اس تہہ خانے کا دروازہ اٹھایا اور نیچے اتر گیا۔ وہاں میں خاموشی سے ایک طرف دبک گیا۔ کچھ ہی دیر بعد بیرونی دروازہ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ وہ سب اندر آ چکے تھے۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ ان وحشیوں کو تہہ خانے کے دروازے کا خیال نہ آ جائے۔ میری دعا قبول ہو گئی اور جلد ہی ان لوگوں کی اس فارم ہاؤس میں دلچسپی ختم ہو گئی اور وہ مجھے نہ پا کر واپس جا چکے تھے۔ اب میں محفوظ تھا۔ اس وقت تہہ خانے کے ایک کونے میں مجھے کچھ پرانے سادہ کاغذ نظر آ گئے۔ میں نے سوچا کہ میں ان پر اپنی یہ ساری داستان لکھ سکتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کاغذوں پر اپنی کہانی لکھ کر ان کو وہاں چھوڑ دوں گا۔ شاید ابھی کچھ لوگ اس دنیا میں باقی ہوں جو اس وائرس اور اس وبا سے بچ گئے ہوں، ان کے حواس برقرار ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ کاغذ ان میں سے کسی کو مل جائیں۔ اب آپ اگر تحریر پڑھ رہے ہیں تو جان لیجئے کہ آپ اکیلے اس دنیا میں ذی ہوش نہیں ہیں۔ میں اپنی طاقت اور قوت ارادی کو استعمال کرتے ہوئے بچ گیا ہوں۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میں اس وقت کہاں ہوں یا میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہونی ہو کر رہتی ہے، لیکن اس سے ڈر کر چھپ جانا بہادری نہیں کہلاتی۔ حالات جیسے بھی ہوں ان سے لڑنے کی کوشش کرو۔ تمہارا بہترین کام صرف کوشش کرنا ہے اور باقی کام آپ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اس طرح ہو سکتا ہے شاید تم بچ جاؤ، بس اسی طرح تم زندہ رہ سکتے ہو۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ یہ ہماری محنت پر آپ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ خوش رہیں۔ شکریہ۔